کے پرابلم دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن ہو, پینائل سینسٹیوٹی ہے, یا پھر پری میچور ایجیکولیشن. جی ہاں, ہر دوسرا تیسرا مرد جو ہے وہ ان میں سے کسی نہ کسی کا شکار ہے, لیکن اس کو پراپر علاج جو ہے وہ نہیں مل رہا. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ادریس خان سے. آپ گٹ گرو ہیں اور گٹ اور جو میل ہیلتھ ہے اس کے درمیان جو تعلق ہے, باہمی تال میل ہے, اس کے ماہر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک, شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے یا جس طرح کی ہماری آج کل عادات ہیں, وہ وجہ ہے یا کیا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا مرد جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی مریض ہے, ان میں سے کوئی پینائل سینسٹیوٹی کا مریض ہے, یا اس میں کوئی نہ کوئی پری میچور ایجیکولیشن جو ہے اس کا شکار ہو چکا ہے. تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں مردوں کو اتنے مسائل پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سیکشول ایکٹیویٹی ہے یا یہ جسمانی تعلقات ہیں مرد عورت کے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موڈ کے اوپر, آپ کے مزاج کے اوپر. اور مزاج میں خوشی اور مزاج میں اندر حشاش بشاشی جو آتی ہے وہ آپ کی اچھی غذا سے آتی ہے, اچھی صحت سے آتی ہے. جب آپ مینٹلی طور پہ خوش ہوتے ہیں, باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں, باقی ساری پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں, پھر آپ کا دل کرتا ہے یاشی کرنے کو, آپ کا دل کرتا ہے پلیر لینے کو, خوشی لینے کو. لیکن جب آپ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ اس لیول پہ نہیں جا سکتے. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ ہی اس طرح کی نہیں ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک انرجی آئے اور ایک طاقت آئے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں یا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو 20-25 سال کے نوجوان ہوتا تھا, اس کی جوانی چیک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وزن اٹھا لیتا ہے, کتنی لمبی دوڑ لگا لیتا ہے, کتنی وہ ہارڈ ورک یا مشقت کر سکتا ہے. تو آج کا جو نوجوان ہے وہ تو 10 kg وزن نہیں اٹھا سکتا. اس کی چونکہ سیڈنٹری لائف سٹائل کر دیا گیا ہے, اس کی ڈائٹ جو ہے وہ برگر اس کو بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو گٹ ہے وہ جو ابزارب کر رہی ہے اس میں نیوٹرینٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ صرف 1.5 انچ کی زبان کا ٹیسٹ ہے, اس نے وہاں سے چکھا, وہاں سے چکھا, وہاں سے کھایا, یہ فلاں ڈش اس کے پیچھے بھاگا, لیکن کبھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جو میری پلیٹ ہے, جو ڈش ہے جس کے اندر میں کھا رہا ہوں, اس میں نیوٹرینٹ کتنے ہیں. اس میں نہ دیسی گھی ہے, نہ مکھن ہے, نہ بادام ہے, نہ اخروٹ ہے, نہ کاجو ہے, نہ پستہ ہے, نہ انجیر ہے, نہ کشمش ہے. جو انرجی والی ڈائٹ تھی وہ ساری ہم نے نکال دی اور اس کی جگہ ہم نے مختلف سوسز ایڈ کر دیے, مختلف ٹیسٹ والی چیزیں ایڈ کر دیں, اور وہ زبان کا چسکا ہم نے پورا کیا, جس کی وجہ سے باڈی ویک ہوتی گئی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بازو کے مسل بھی ویک ہیں, ٹانگوں کے مسل بھی ویک ہیں, دل کے مسل بھی ویک ہیں, لیکن میرے جو وہ آرگن کے مسل ہیں وہ بڑے ٹائٹ اور ہیلدی ہو. اور دوسرا ہم نے پھر اپنا جو پوائنٹ آف ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ ہم نے میڈیا اور یہ ڈارک ویبس دیکھ کے ہم نے اپنا ذہن میں ٹارگٹ وہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے وہ اچیو کرنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہم تیاری کر کے نکلے ہیں, یہ ایسے سمجھیں کہ ہم توپ کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں لیکن گھر سے ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں, تو وہ پھر اس لیے ہم اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے. ہمارے پاس آنے والے اس وقت جو پیشنٹ ہیں جس میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے, پینائل سینسٹیوٹی کے اور پریمیچور ایجیکولیشن کے یا اسپرماٹوریا کے, یہ کوئی 50-60 سال والے مریض ہیں ہی نہیں. اس وقت زیادہ تر مریض 17-18 سال سے لے کے 25-30 سال کی عمر تک. ینگ میں یہ زیادہ ہے, ینگ میں بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی یا نئی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے. وہ سارے ان مسائل کا شکار ہیں, اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں, اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایکسیسو یوز آف سیکشول کنٹینٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائٹ ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹیاں کرتے تھے تو کڑھائیاں کھاتے تھے اور پیزے اور برگر, اور ہم نے کبھی دودھ پیا ہی نہیں ہے, اور ہم نے کبھی مکھن ہی نہیں کھایا, ہم نے دیسی گھی سے ہی ہمیں سمیل آتی ہے, ہم نے کبھی دیسی مرغا ہی نہیں کھایا. تو وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ویک کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا حل کیا ہے پھر؟ آخر یہ نوجوان جو ہیں, جو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 25 سال کا ایک نوجوان, 30 سال کا نوجوان جو ہے وہ اگر ان مسائل کا شکار ہو رہا ہے تو یہ تو بڑی خطرناک علامت ہے. اس کے کو مشورہ دیں نوجوانوں کو حل بتائیں. اس کا حل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کے مسائل کے شکار ہوں تو نیلی پیلی گولیوں کے پیچھے اور سوشل میڈیا پہ ٹوٹکے ڈھونڈنے کے پیچھے نہ بھاگیں, بلکہ فوری طور پر اپنے اچھے معالج سے رابطہ کر کے اپنا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کروائیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی میں آج ان کو بتاؤں گا کہ جو اپنی ڈائٹ میں اگر اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان نسخوں کا
استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، سوری معذرت کے ساتھ، کہ آپ نے نیلی پیلی کولی کا ذکر کیا ہے، یہ اس کی سیل اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اوور دی کاؤنٹر جو ہے نا یہ ہر جگہ دستیاب ہے، اور پھر اے کاپی بی کاپی سی کاپی بنا رہے ہیں لوگ جو ہے نا، وہ نقلی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، یہ کس طرح کا نقصان پہنچاتی ہے ان کو پھر یہ نا؟ یہ اس کا کارڈیو واسکولر کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہارٹ کا پریشر بڑھاتی ہے جس سے اریکشن ہونا شروع ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، اور یہ خون کی نالیوں کو کھولتی ہے، اور اس کے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سے جب خون کی نالیاں کھل جاتی ہیں تو اس کے اندر زیادہ دیر بلڈ سٹے کرتا ہے۔ اچھا، جب بلڈ کسی جگہ پہ زیادہ دیر سٹے کرتا ہے تو اس جگہ اس بلڈ کے کلاٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہی بلڈ آپ کے پینس کے اندر زیادہ دیر سٹے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں اریکشن رہتی ہے۔ اگر وہی بلڈ جو ہے چونکہ وہ خون کی ایک نالی کو نہیں کھولتا، وہ ساریوں کو کھولتا ہے، اگر دماغ میں زیادہ دیر خون رکا اور جم گیا تو فالج ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر دل کی نالی کے اندر خون رکا اور جم گیا تو اس سے آپ کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگر وہی خون جو ہے وہ گردوں کی نالیوں کے اندر رک گیا تو گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح کے بڑے میجر قسم کے جو ہے اتنے سیویئر قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح میڈیکل سٹور پہ جا کے اور مختلف جگہوں پہ جا کے اوور دا کاؤنٹر ڈرگز لینے کی بجائے آپ اپنا پراپر کورس لیں، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہ سکیں۔ اور دوسرا اس گولی کا ایک اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی انرجی فیل ہوتی ہے، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، آپ 10-15 دن مہینہ جب یوز کر لیتے ہیں پھر اس گولی کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور نقصان الٹا ہو چکا ہوتا ہے باڈی کے اندر۔ تو اب آئیں اس کے نیچرل علاج کی طرف جو پرماننٹ ہے اور جس سے استعمال کر کے آپ اگلی زندگی جو ہے وہ پرلطف اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ سردی کا شکار ہیں، آپ کو اریکشن نہیں ہو رہی، تناؤ نہیں ہو رہا، آپ کا لیبیڈو نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، سیکس ڈرائیو ختم ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آپ کو محرکات کی ضرورت ہے، جس میں آپ لونگ لے سکتے ہیں، جائفل ہے، دارچینی ہے، جلوتری ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، یہ نرو سٹیمولنٹس ہوتے ہیں اور اس سے جو بلڈ سرکولیشن بھی بہتر ہوتی ہے۔ آپ ان کا قہوہ بھی لے سکتے ہیں، ان کو ساری رات پانی میں بھگو کے رکھیں، صبح ان کا نبیز ٹائپ بھی پی سکتے ہیں۔ یہ کتنی مقدار میں اگر نبیز بنائیں ان کا یا قہوہ بنائیں تو کتنی مقدار ڈالیں اس میں؟ اس کے اندر بالکل مائنیوٹ مقدار ہوتی ہے کہ لونگ جو ہیں وہ 3 سے 4 دانے لینے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا لینا ہوتا ہے اور چھوٹا ہی ٹکڑا جلوتری کا لینا ہوتا ہے۔ اس کو پانی میں اچھی طرح اگر بوائل کرتے ہیں تو اس کا قہوہ بنا لیں اور وہ صبح و شام کھانے کے بعد لیں گے تو اس سے آپ کی باڈی میں ہیٹ پیدا ہوگی، انرجی آئے گی اور اس سے آپ کی جو سیکشول ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ گرمی کا شکار ہیں کہ آپ کو پینال سینسٹیویٹی ہے، آپ کو بار بار اطلام ہو رہا ہے، جریان ہو رہا ہے، یا آپ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، پری میچور ایجیکولیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چھلکا اسپغول لیں اور اس کو رات کو دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار میں پینا شروع کریں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گوند کتیرا لیں اور اس کے نا بالکل باریک پاؤڈر کر کے اس کے کیپسول بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ پینا شروع کر دیں۔ یہ آپ 3 ہفتے لگاتار پئیں تو اس سے آپ کا اگر جریان، اطلام یا پھر آپ کا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو آپ نے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو اسپغول بھگو کے رکھنا ہے دودھ کے اندر اور صبح نہار میں وہ ٹھنڈا دودھ پی لینا ہے، تو اس سے بھی آپ کی جو مادہ ہے، جو سیمن ہے، وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کی ٹائمنگ بھی بہتر ہوگی اور جو سنسیشن ہے وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عموماً کہا جاتا ہے کہ جو نٹس ہوتے ہیں یہ بڑے ہیلدی ہوتے ہیں میل ہیلتھ کے لیے، تو یہ ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ جیسا کہ آج بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جناب یہ جو آپ پمپکن سیڈز لیں اس میں زنک ہوتا ہے جی، اور وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وضاحت کرتے جائیں۔ بالکل، میں نے شروع میں ہی کہا کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کیے بغیر کچھ بھی نہ لیں، کیونکہ یہ جو نٹس ہیں یا جو بھی اس طرح کی طاقت والی چیزیں ہیں یہ گرم ہوتی ہیں، ان نیچر، ان ٹیمپرامنٹ یہ گرم ہوتی ہیں، اور جب آپ اگر آلریڈی گرمی کا شکار ہیں اور پھر اوپر سے آپ یہ بھی کھا رہے ہیں تو پھر آپ کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے چیزیں مفید ہیں لیکن معالج کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد شروع کریں۔ اگر ان کے ساتھ ہم السی ایڈ کر دیں گے تو پھر یہ اور ان کا افیکٹ اور ہو جائے گا، ان کے ساتھ اگر ہم الائچی ایڈ کریں گے تو ان کا افیکٹ اور ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کا مزاج سیٹ کرنے کے لیے ان کو معالج کی ہیلپ کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، تو معالج کی ہیلپ کے بعد یہ نٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بلا وجہ عموماً جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر چھوارے اور بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور شادی سے 1 دن پہلے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو جریان ہو گیا،
گیا, ہمیں تو اطلاع ہو گیا ہے اور ہم سے تو اب وہ سیمن رک ہی نہیں رہا, اب ہم کہاں جائیں. تو اس لیے یہ ایسے سنی سنائی باتوں پہ اور یہ بلا وجہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی بجائے پراپر گائیڈنس کے ساتھ اگر چلیں گے تو یہ ان کی لائف بہتر رہے گی. اچھا ایک سوال ڈاکٹر صاحب اور ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا یہ آگاہی کے لیے نوجوانوں کو بہت اچھی چیز تھی جو آپ نے بیان کر دی, اور وہ سوال بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ عموماً ہم لوگ جو ہے نا وہ رات کو سوتے وقت دودھ پیتے ہیں جی, اس میں ہلدی ڈال لیتے ہیں, لونگ ڈال لیا, دار چینی ڈال لی, اور یہ عموماً جیسے آپ نے کہا نا سوشل میڈیا پہ بھی وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, تو اس کو دیکھ کے ہم نے ہر بندہ شروع ہو گیا جی کہ وہ یہ گولڈن ملک ہے اور آپ پئیں اور آپ بڑے جناب وہ جوان اور توانا ہو جائیں گے. اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا رات کو لینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے, ہر بندے کو ایک ہی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک بندے کے لیے کافی بہت سوٹیبل ہے اور دوسرے بندے کے لیے وہی کافی نقصان دہ ہے. ایک بندے کے لیے چائے بہت اچھی ہے, دوسرے بندے کے لیے وہی چائے نقصان دہ ہے. ایک بندے کو شکنجبین بہت اچھی ہے, دوسرے بندے کے لیے چونکہ وہ آلریڈی سرد مزاج کا ہے وہ شکنجبین پیے گا تو اور اس کو چیسٹ کنجیشن ہوگی اور ریشے کا شکار ہو جائے گا. اس لیے نیچر میں چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں, لیکن آپ کی باڈی اس کس کے ساتھ سوٹیبل ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ چونکہ کلیم اس طرح کے ڈالے جاتے ہیں کہ ہر بندہ اندھا دھند شروع ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ طبی غلط ہے, یہ سائنسی غلط ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے ڈاکٹر ادریس خان جنہوں نے آپ کے بہت سے کانسیپٹ کلیئر کیے ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, پینائل سینسٹیویٹی ہے, یا آپ پری میچور ایجیکولیشن کا شکار ہیں, تو آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں, اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں اور کچھ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق استعمال کریں, اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اپنے معالج سے مشورہ کر کے آپ جو بھی چیز استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کریں تاکہ آپ کا معالج آپ کو سمجھ کر آپ کے لیے نسخہ جو ہے وہ تیار کر سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور ڈاکٹر ادریس خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.